ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کا ڈالر ریٹ کیپ ختم کرنے کا فیصلہ۔ ڈالر کا مارکیٹ ریٹ 250 روپے سے زیادہ ہے۔ گرے مارکیٹ دن بدن زر مبادلہ کا کام اپنی طرف منتقل کر رہی تھی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس ہوا ہے اور ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن نے ڈالر ریٹ کیپ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈالر کا مارکیٹ ریٹ 250 روپے سے زیادہ ہے۔ گرے مارکیٹ دن بدن زر مبادلہ کا کام اپنی طرف منتقل کر رہی ہے۔ یہی شکایات سامنے آ رہی تھیں اور خاص کر جب ایل سیز بھی نہیں کھل رہی تھیں تو یہ تمام معاملات ملکی معیشت پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ اس میں اب ایکسچینج کمپنیز کی جانب سے ایک اہم اجلاس بلایا گیا۔ ایسوسی ایشن نے اہم اجلاس کیا اور ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن نے ڈالر ریٹ کیپ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈالر کا مارکیٹ ریٹ بتایا جاتا ہے کہ 250 روپے سے زیادہ ہے اور گرے مارکیٹ دن بدن زر مبادلہ کا کام اپنی طرف منتقل کر رہی ہے۔ جی ہاں، ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے اہم اجلاس میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈالر ریٹ کیپ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈالر کا مارکیٹ ریٹ 250 روپے سے زیادہ ہے اور گرے مارکیٹ دن بدن زر مبادلہ کا کام اپنی طرف منتقل کر رہی تھی، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کی جانب سے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرمائیے گا یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے فرق کیا پڑے گا؟ پہلے تو یہ اطلاعات بھی آ رہی تھی کہ ظاہر ہے جو گرے مارکیٹ ہے یا جسے ہم کہہ لیں کہ جی ہنڈی کا کاروبار جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک بینچ مارک بن جائے گا مارکیٹ کا اور اس کے مطابق پھر سارے سب جو ہیں اسٹیٹ بینک کے ریٹس وہ اس کے مطابق الائنمنٹ ان کی ہو جائے گی۔ سو آئی تھنک کہ شروع میں تو یہ اوور شوٹ کرے گا اصل ریٹ سے، لیکن اس کے بعد یہ سیٹل ڈاؤن کر جائے گا۔ سو آئی تھنک یہ اچھی بات کہ مارکیٹ کو اب آپ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس کی انڈیکیٹر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب شاید آپ کا کوئی سمجھوتا ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے کیا عمل دخل ہوتا ہے شاہ صاحب؟ دیکھیں، اسٹیٹ بینک اگر تو باہر بیٹھا رہے گا اور اس میں کچھ انٹرونشن نہیں کرے گا تو یہ ایک مارکیٹ پرائس بن جائے گی، لیکن اگر اسٹیٹ بینک اپنے ریزروز مارکیٹ میں پھینکنا شروع کرے گا تاکہ سپلائی اور ڈیمانڈ جو مارکیٹ کی ہے اس کو چینج کیا جائے تو پھر یہ ایک مینجڈ قسم کا فلوٹ ہوگا۔ لیکن اس وقت کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی خاص ریزروز نہیں ہے تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ مارکیٹ اپنے طور پہ کھڑی رہے اور اسی میں زیادہ لین دین ہو۔ ایک روز پہلے یہ بھی شاہ صاحب کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی طرف ہم جاتے ہیں اور اس کی ظاہر اطلاعات بھی اب آ گئی ہیں کہ آج مذاکرات بھی جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، ورچوئل اجلاس ہوگا اور اس میں جو نواں جائزہ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی بھی بات ہوگی۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ اس سے ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں آئیں گے، تو یہ جو ہے اس کے کیا انفلکس ہوتا ہے پھر؟ لیکن جب مارکیٹ 3-4 ریٹس چل رہے ہوں مارکیٹ میں تو پھر آفیشیل چینل سے پیسہ نہیں آتا، اور آفیشیل چینل سے پھر ایکسپورٹس کی جو پروسیڈز ہیں وہ بھی ڈیلیڈ ہو کے آتی ہیں، ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، فورن انویسٹمنٹ تو ویسے ہی بند ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انتشار بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں جب آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہو جائے، اور رول بیسڈ یہ مینجمنٹ جو ہے یہ انویسٹرز کے لیے اچھی ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پھر ڈائنامکس جو ہیں اس کے وہ مارکیٹ ہی ہے اور اسٹیٹ بینک کا اس میں دخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ ماہر معیشت مزمل اسلم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ مزمل فرمائیے گا کہ آسان الفاظ میں ذرا بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کی جانب سے، یہ ہوا کیا ہے فیصلہ اور اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں، آسان الفاظ میں یہ کہ ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے نا وہ اب مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی، بجائے یہ کہ اسحاق ڈار صاحب ڈیسائیڈ کرے یا کوئی اور کرے۔ مارکیٹ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ جو ہے ایک ریٹ نکلے گا اور یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اس وقت کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے خراب کی ہوئی تھی اسحاق ڈار صاحب نے اور اسٹیٹ بینک نے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک بلیک مارکیٹ بن گئی تھی، آج ایکسچینج کمپنی نے
میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ خود نہیں کیا ہوگا کیونکہ IMF کے مسائل چل رہے تھے اور IMF کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مارکیٹ بیس ریٹ ہونا چاہیے، تو ایکسچینج ریٹ کو آج انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ جو مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ریٹ ہے وہ ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت خوش آئند فیصلہ ہے. جو بلیک مارکیٹ کا ریٹ تھا اس سے نیچے آ جائے گا اور ایکسچینج کمپنی کا جو ریٹ تھا اس سے اوپر آ جائے گا، تو یہ کہیں بیچ میں 250-250 کا ریٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو مزمل صاحب ہم کیا سمجھے کہ یہ ان دا لانگ رن تو یہ بہتر رہے گا مارکیٹ کے لیے. فوری طور پر کیا ڈالر کا ریٹ اوپر بھی جا سکتا ہے اگر مارکیٹ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے تو؟ دیکھیں ابھی ایک صرف چانس اوپر جانے کا اس لیے ہو سکتا ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ کل اسٹیٹ بینک نے جن کی درآمدات پھنسی ہوئی ان کو کہا کہ اگر آپ اپنے ڈالر لے آئیں گے تو ہم آپ کو درآمد کے کاغذات چھوڑ دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کل مارکیٹ سے خریداری کرنے آ جائیں، تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی سے، لیکن میڈیم ٹرم میں جو ہے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو اطلاعات بھی آ رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا گرے مارکیٹ یا ہنڈی کا جو کام ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا تھا، اس کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی؟ وہ خود بخود مارکیٹ مر جائے گی. جب لوگوں کو ایکسچینج کمپنی سے مل رہا ہوگا تو وہ خود بخود مارکیٹ مل جائے گی. اور دیکھیں ہنڈی کے مارکیٹ کے لوگ کوئی وہ نہیں ہوتے، کوئی نئے آ جاتے ہیں، یہ ایکسچینج کمپنی کے لوگ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پابند ہوتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی پابندی ہوتی ہے تو وہ آفیشیل نہیں کر رہے ہوتے، ان آفیشیل تو وہی سارے انوالو ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ 3 ریٹ سے 2 ریٹ پہ آ جائے گی بات. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مزمل اسلام ہمارے ساتھ موجود.